حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 جمادی الاخر ہے، جمادی الاخری 22 تاریخ، اور غالباً آج 22 ہی ہے جمادی الاخر کی۔ اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسانوں میں جو سب سے بہترین مخلوق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام میں جو سب سے افضل ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے افضل اور کوئی بھی نہیں۔ گزشتہ انبیاء کو بھی صحابہ ملے، گزشتہ انبیاء کرام کو بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے صحابہ کرام ملے، نبی علیہ السلام کو اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کرام ملے، اور تمام صحابہ میں نبی علیہ السلام افضل، اور گزشتہ انبیاء کے تمام صحابہ کو لگائیں تب بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ تمام سے افضل اور صدیق اکبر ان سے افضل۔ تو سادہ سی بات ہے، انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل اور مبارک ہستی ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ قرآن مجید سے صحابیت کا اگر کسی کو شرف ملتا ہے نا، قرآن کے الفاظ سے صحابیت کا، تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور میں جب نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں موجود تھے، اس وقت اللہ رب العزت کا کلام جو نازل ہوا، اس کے میں نے جو الفاظ پڑھے خطبے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، تو 2 ہی لوگ تھے، ایک نبی تھے اور ایک صحابی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کا صحابی ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام تو سارے سب بہترین ہیں اور سب جنتی ہیں، لیکن ان کے لیے خاص طور سے جو لفظ ہے قرآن میں کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے، اگر کوئی عقل نہ رکھنے والا شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابیت کے مرتبے پہ نہیں سمجھ رہا، مان رہا، عقیدہ نہیں رکھتا، یہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار لازم آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ ماننے والوں کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات سنیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر، بندوں پر نظر ڈالی اور انتخاب کی نظر ڈالی، تو میرے صحابہ سے بڑھ کر پاکیزہ دل کسی کو نہ پایا، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے منتخب کر دیا، میرا صحابی بنا دیا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل اور کسی کا نہیں ہے انبیاء کے بعد۔ اور فرمایا، اگلی بات اور غور سے سنیں، فرمایا اب یہ میرے صحابہ جسے اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اچھا ہے، جسے یہ برا سمجھیں وہ اللہ کے پاس بھی برا ہے۔ صحابیت کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو نبی سچی بات لے کر آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے کثیر تعداد میں مفسرین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 لوگ مراد ہیں، پہلے نبی علیہ السلام اور دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت جو پیدائش ہوئی ہے وہ واقع فیل کے تقریباً 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی۔ واقع فیل سے مراد کیا ہے؟ جب ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے، اس ارادے سے آیا تھا۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی، ایلیفنٹ کو فیل عربی میں کہتے ہیں، تو واقع فیل۔ اس زمانے میں تاریخ کا ایسے رواج نہیں تھا کہ ہر دن کا ریکارڈ رکھا جاتا، بڑے بڑے واقعات سے وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بہت سارے واقعات ہیں۔
بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک فضیلت پیدائش کے حوالے سے ایسی ہے جو عجیب ہے، جو صرف ان کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور حافظ ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا، ولادت مکہ میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت عدن سے فرما رہے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں جنت میں انہی خوش نصیبوں کو داخل کروں گا جو اس بچے سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ کی زمین پہ ولادت ہو رہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اوپر عرش کے اوپر اللہ رب العزت جنت کو فرما رہے ہیں، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، ابھی ہوا، جو اس سے محبت کرے گا جنت میں ان کو داخل کروں۔ یعنی جو حضرت ابوبکر سے محبت نہ کرے اس کا مقام بدلا ہوا ہے، وہ اہل جنت میں نہیں آ سکتا۔ اب بعض لوگ سوشل میڈیا پہ اپنی کم علمی یا لا علمی یا بغض یا کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر صحابہ کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہو، سب سے محبت کرنا ہمارے لیے ایمان کی ایک اہم چیز ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم برا لفظ بولیں، ہمارا اپنا ایمان ختم ہوتا، ہم خود خطرے میں پڑتے ہیں۔ اور آج 1500 سال کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم آج بیٹھ کے ان کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فیصلہ دے دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے جنت کا وعدہ، جن سے اپنی رضا کا وعدہ، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم ان کے بارے میں زبان کھولیں اور کوئی بات کریں؟ قطعاً ایسا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کوئی بتائے گا جی؟ ان کا اپنا ذاتی نام کیا تھا؟ یہ تو لقب تھا، کنیت، لقب، جو بھی، اور صدیق بھی لقب ہے، نام تو نہیں ہے۔ تو ان کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، نام ان کا ذاتی عبداللہ تھا، اور والد کا نام ابو قحافہ مشہور ہے، لیکن ابو قحافہ عثمان، ابو قحافہ کا مطلب قحافہ کے والد، تو ان کا جو اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ابو بکر بھی لقب ہے، اور صدیق، بہت سارے ان کے بہت سارے لقب ہیں، چند ایک نہیں ہیں، بہت سارے۔ ایک ہے ابو بکر۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، شروع میں اول آنے والے، آگے بڑھ جانے والے، اس طرح کے مفہوم بنتے ہیں۔ آغاز کرنے والے، ابتدا کرنے والے، اس طرح کا مطلب اس کا بنتا ہے ابو بکر۔ اب ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، یہ لقب کیوں ملا؟ کہ یہ کہیں غافل نہیں تھے، ہر جگہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، کام کو صحیح طریقے سے کرنے والے، یہ نہیں کہ صرف جلدی اور پہلے کرنے والے، کام کو صحیح کرنے والے، اول بھی اور صحیح بھی۔ ابو بکر کا یہ مفہوم بنے گا۔ اب ایک حدیث سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ بھئی آج کسی نے روزہ رکھا؟ تو صدیق اکبر کہیں گے میں نے رکھا۔ دوسری بات پوچھی، آج کسی نے کسی جنازے کو کندھا دیا؟ سارے بیٹھے، انہوں نے کہا میں نے دیا۔ تیسری بات پوچھی، آج کسی نے کسی مسکین کو، غریب کو، فقیر کو کھانا کھلایا؟ سارے بیٹھے گا میں نے کھلایا۔ چوتھی بات پوچھی، آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو فوراً کہہ کہ میں نے کی۔ چار کام، روزہ، کندھا دینا جنازے کو، غریب کو کھانا کھلانا مسکین کو، اور مریض کی عیادت، یہ چار کام۔ یہ جب نبی علیہ السلام نے سن لیا نا تو کیا فرمایا آگے؟ آپ لوگوں نے بار بار یہ بات سنی ہوگی، فرمایا کہ جس کسی نے یہ کام کیے وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، اہل جنت میں اس کا شمار ہوگا۔ تو سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، سب سے آگے رہنے والے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی جب میں صبح بیان تیار کر رہا تھا تو میں نے سوچا اس حدیث پر نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک محدود نہیں کیا، فرمایا جس کسی نے، یعنی کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ چار کام کرنے ہیں، نماز جنازہ ایک کام، دوسرا
نہیں، پہلا روزہ، دوسرا کندھا دینا جنازے کو، اور تیسرا مسکین کو کھانا کھلانا، اور چوتھا مریض کی عیادت کرنا۔ میں سوچ رہا تھا کیسے کریں، تو میرے خیال آیا کہ بھائی ہمیں رات کے وقت کوئی ایسی اطلاع ملے نا کہ کل کسی کا جنازہ ہے، فجر کے بعد، صبح ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اور اطلاع ہمیں مل جائے فجر سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے، تو ہم کم سے کم ایک دفعہ تو اس حدیث پر عمل کر لیں۔ ایسی اطلاعات آتی رہتی ہیں، تو جیسی رات کو اطلاع ملی اگلے دن روزہ رکھ لیا، ایک کام پورا ہو گیا۔ دوسرا، اب اس جنازے میں جائیں گے تو جنازہ پڑھنے کے بعد کندھا بھی دیں اس کو، 2 کام ہو گئے۔ باقی مسکین اور مریض، اس کا تو پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں تلاش کرنا۔ روزہ آپ نے دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، 100-200 روپے لگ جائیں گے، کیا لگ جائے گا؟ مریض تو گھر میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، ملنے والوں میں کتنے ہوتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کر لیں اور اس حدیث کی بشارت حاصل کر لیں۔ تو میں نے تو یہ اس کو سوچا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، تو یہ آئیڈیا آیا تو میں نے سب کچھ بتا بھی دیا۔ تو میرا تو ارادہ ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے کروں گا۔ آپ میں سے کسی کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ سب کا ارادہ ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اپنی رحمت سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ دعا مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہوئی۔ اور عمل وہ جو حدیث میں آیا اللہ کے لیے کرنا، تو کیا پتہ اگر میں آپ ہم لوگ اس پر عمل کر لیں، اللہ اس دعا کو، اس عمل کو قبول کر کے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ ممکن ہے نا جی؟ ہاں، تو اس کو شوق کے ساتھ کریں جی۔ اچھا، ابوبکر صدیق کیا ہے جی؟ یہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء وہ فرماتے ہیں کہ یہ نام، لقب جو ہے، یہ صدیق کا لقب اللہ نے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لقب آسمانوں سے آیا۔ کن کے لیے آیا؟ عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو خلیفہ اول ہیں بلا فصل، اور اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب رکھا ہے صدیق۔ جن کو کائنات بنانے والوں نے صدیق کہا ہو، کیا شان ہوگی ان کی۔ اور امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا، اور یہ کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق، جلد 13 صفحہ 52، جو حضرت علی والی روایت ہے اس کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ صدیق کا لقب انتہائی مشہور ہے، آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اتنا جڑا کہ ابوبکر صدیق تو سب کو یاد ہے، عبداللہ بن عثمان کسی کو بھی یاد نہیں، ایسا ہی مشہور ہو گیا، یہ اللہ نے کیا۔ اور یہ کب مشہور ہوا، کس وجہ سے، یہ واقعہ بھی ہم سب کو معلوم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اس وقت ان کو کوئی صدیق نہیں کہتا تھا، بیٹھے ہوئے کفار مکہ آئے، کہہ لیں گے ابھی بھی اپنے نبی کی، اپنے دوست کی، اپنے ساتھی کی تصدیق کرو گے؟ ابھی بھی کرو گے؟ ابھی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں رات کو گئے بیت المقدس میں نماز پڑھی، پھر آسمان گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ میں سے ملے، واپس بھی آ گئے، ابھی فجر بھی نہیں ہوئی، رات بھی نہیں گزری، ایسے گئے، ایسے منٹوں میں واپس بھی آ گئے، اب بھی تصدیق کرو گے؟ اب عقل پرست تو اس کو نہیں کیلکولیٹ کر سکتے نا ان باتوں کو، مادے کو دیکھنے والے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب تو عقل تو میں آنی چاہیے نا۔ کہا کس نے کہا ہے؟ حضور نے خود کہا ہے۔ کہا اگر حضور نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ٹھیک کہا ہے۔ تو یہاں سے نبی علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا صدیق، اور یہ پھر مشہور ہو گیا، اور آج ہر زبان پہ یہ جاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی زبانی نہیں سنا، ایک غیر مسلم مشرک کی زبانی نبی کی بات سن کے تصدیق کرنے والے تھے آپ۔ تو یہ آپ کا مقام تھا، تو صدیق آپ کا لقب بن گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کا لقب ہے عتیق۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونے کے، تو آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ حدیث سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم من جانب اللہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، حدیث شریف کی روایت ہے۔ تو ان کا لقب عتیق بھی ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کفار مکہ کے اندر بڑا مقام رکھتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام مقام رکھتے تھے۔ تو کفار مکہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام رکھتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا جو شمار ہے نا سرداران قریش میں ہوتا تھا۔ آپ تاجر تھے، آپ کی 6 دکانیں تھی تجارت کی، جس میں آپ نے اسے ایمان قبول کیا، اور آپ کی شخصیت وہاں پہ بہت محبوب تھی، اعتبار والی تھی، اور آپ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا جانتے تھے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور آپ نے اسلام لانے سے پہلے نہ کبھی بت کی عبادت کی، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ اللہ نے شروع سے پاک رکھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت جب اللہ نے فرما دیا ہے جنت جو ان سے محبت کرے گا میں اس کو تیرے اندر لے کر آؤں گا، تو پھر حفاظت کا نظام بھی اس حساب سے چلنا تھا نا۔ ایک اور عجیب بات جناب، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ابھی 1400 سال پہلے کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ حسان بن ثابت کون ہے جی؟ کوئی بتائے؟ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعت پڑھتے تھے، شاعر تھے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں آپ نے اشعار کہے، کفار کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اصلیت دکھانے میں آپ نے اشعار کہے، تو آپ کے اشعار بڑے شاندار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام خود ان کو ممبر پہ بعض دفعہ بٹھاتے تھے کہ اشعار بیان کریں۔ ایسا ہی کوئی موقع ہوگا پیارا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسان، کیا تم نے کبھی میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی بات کہی ہے، کوئی اشعار کہیں؟ کیسی محبت کی بات ہوگی، ذرا غور تو کریں نا، اس محبت میں جائیں، تخیل کو ذرا بلند کریں، نکلیں شاہ جمال کی مسجد سے اور علاقے سے، پوچھے پہنچے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی تعریف سننا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں۔ حسان، کیا تم نے کبھی ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ اشعار کہیں؟ میرے بارے میں تو تم نے کہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا، عرض کیا جی اللہ کے نبی میں نے بالکل کہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے سناؤ۔ اب ان اشعار کا ترجمہ سن لیجئے۔ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ اشعار پڑھے ہیں، جس کا ترجمہ سن لیجئے۔ جب تم صداقت شعار ہستی کے دکھ درد کو یاد کرنے لگو تو اپنے بھائی ابو بکر کے کارناموں کو یاد کر لینا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم صداقت شعار ہستی کے دکھ درد کو، یعنی نبی علیہ السلام کے غموں اور تکلیفوں کو یاد کرنے لگو، ان پہ غور کرو، تو اپنے بھائی، اپنے بڑے بھائی کے کارناموں کو بھی یاد کر لینا کہ ہر موقع پہ آپ نے کیسے سپورٹ کیا، نبی علیہ السلام کو ساتھ دیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بہتر نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ الفاظ ہو رہے ہیں کہ تمام مخلوقات میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ انصاف پسند، اور سب سے زیادہ ذمہ دار، جو اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے بات نہیں ہو رہی بند کمرے میں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہنے والے اور مخلوق میں قابل تعریف ہیں، اور سب سے پہلے آپ رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اگلے اشعار میں یہ فرماتے ہیں کہ اس بلند پہاڑ غار ثور کے اندر کے واقعے کو، اس بلند پہاڑ واقع غار میں 2 معزز شخصیات میں سے دوسرے آپ ہی تھے۔ 2 ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اس بلند معزز پہاڑ میں 2 معزز شخصیات میں سے دوسرے آپ ہی تھے، جبکہ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد دشمن غار کے ارد گرد منڈرانے لگے، پھرنے لگے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت نبی علیہ السلام اور صحابہ کی موجودگی میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ارے یہ تو حضور کے محبوب ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آپ تمام مخلوقات میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے
اب کوئی کہے مجھے نہیں معلوم تو اس کو تو ہم جاہل کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس کے اندر بغض ہے، کیا ہے اس کے اندر مشکل؟ کہنا سب کو معلوم ہے کہ آپ انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آپ کے برابر قرار نہیں دیا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی بات بتائی جائے؟ جو قرآن کی آیت آئی وہ آپ نے سنی، نبی کا فرمان سنا، اور نبی نے تو خود فرمائش کی کہ میرے پیارے کی شان بیان کرو۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا شان بیان ہو سکتی ہے؟ اس کی مطلب اس آتھینٹیکیشن سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کوئی؟ اب یہاں ایک بات اور غور کریں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان حضرت حسان بن ثابت نے بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے احسنتا، اور ایک جگہ فرمایا صدقتا یا حسان، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے فضحک رسول اللہ، نبی علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے، اور اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک بھی نظر آئے جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ احسنتا، تم نے اچھا کہا، ٹھیک کہا، صدقتا یا حسان، تم نے سچ کہا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ پڑھ کے وہی کہتا ہوں احسنتا اور صدقتا، کہ اے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے 1400 سال بعد ہم نے اس بات کو پڑھا سنا تو ہم بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا، اور ہم بھی ذرا مسکرا دیں۔ تو بھئی آپ بھی یہ کہہ دیں نا ساتھ ساتھ، میں اکیلا نہیں، ہم سب کو شامل کرو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے بات پیش کی، فوراً قبول کیا، کوئی بات کی نہیں، ایمان پیش کیا آپ نے، فوراً قبول کیا۔ باقی بہت سارے نے تو کوئی سوال جواب کیے کہ مختلف قسم کے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ پیچھے اس کے ایک پس منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ سو رہے ہیں، سونے میں خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند مکہ مکرمہ میں آیا اور ہر گھر میں اس کا نور چلا گیا، پورا مکہ روشن ہو رہا ہے، پھر وہ چاند پورے کا پورا میرے ہی گھر میں آ گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو کہیں سفر میں گئے تھے شام وغیرہ، تو وہاں کسی عیسائی راہب سے ملے، اس کو خواب سنایا، اس نے کہا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے نور ایمان پوری مکے میں پھیلے گا اور تمہیں سب سے زیادہ حصہ ملے گا، تم اس میں سب سے زیادہ حصہ لینے والوں میں ہوگے۔ یہ بنیاد تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈال دی تھی۔ نبی علیہ السلام جب غار حرا سے واپس گئے تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اور میں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی کے 5 بول بولے اور آپ کو تسلی دی، نبی علیہ السلام کو اسے تسلی ملی۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، ارادہ کر کے، مدینہ کی ہجرت سے پہلے کفار کی تکالیف، پریشانی اور مصائب سے تنگ آ کر نکل گئے تھے۔ راستے میں کافروں کا ایک سردار ابن الدغنہ ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں جا رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ نہیں آپ سے اچھا، اتنا اچھا آدمی مکہ چھوڑ کے جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے وہی 5 باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی شان میں کہی تھی تسلی دینے کے لیے۔ وہی 5 باتیں، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ جو امی خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے لیے کہیں اور اس کافر سردار ابن الدغنہ نے صدیق اکبر کے لیے کہیں۔ وہ 5 باتیں سن لیجئے۔ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو ناداروں کو کما کر دینے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے جو مصیبتیں ہوتی ہیں لوگوں کی اس میں مدد کرتے ہیں۔ 5 آپ نے باتیں بیان کی اور کہا واپس آئے، پھر وہ واپس آئے۔ پھر بعد میں اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی میں بہت آگے ہوتے تھے۔ آپ کی محنت سے بہت بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔
ان سب کا کھاتا آپ کے کھاتے میں ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مال قربان کر دینے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ ایک تاجر تھے، ایک دولت مند آدمی تھے، سردار مکہ میں سے تھے، سرداران مکہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے 24 گھنٹے میں 40,000 درہم ایک عجیب شان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ دیکھیں قرآن میں چھپ کر صدقہ کرنے کا بھی اور اعلانیہ بھی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، لیکن قرآن میں تو دونوں ہیں، چھپ کے دینا وہ بھی، اور لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ دینا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کیا کیا، 40,000 درہم 24 گھنٹے میں خرچ کیے، دن کی روشنی میں 20,000، 10,000 چھپ کے دیے، 10,000 لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ دیے۔ رات کو بھی 20,000 صدقہ کیا، 10,000 چھپ کے صدقہ کیا، اور 10,000 اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قبول بھی فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے اور وہ بڑا ظلم کرتا تھا، وہ ان کی اپنی تفصیلات ہیں جو ان کو تکلیفیں آئیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت بڑی مقدار دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آدھا کلو سونا 500 گرام گولڈ دے کے ایک حبشی غلام کو آزاد کروا رہے ہیں۔ اب جو ان کے والد تھے نا ابو قحافہ، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، ایک تو اس طرح آزاد کرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پیسہ دے رہے ہو، اور اگر کسی غلام کو آزاد کرانا بھی ہے تو کوئی ایسا صحت مند قوی کوئی بڑا ہو، پتہ لگے اور کبھی مدد بھی کرے، یہ غلام کیا تمہاری مدد کرے گا، یہ کیا کر رہے ہو، بندہ عقل سے سوچے تو پیسے ضائع کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ابا جان بس جو میں نے کیا آپ کو کیا پتا، یہ کون سا بلال ہے چلتا زمین پر ہے، آواز جنت میں آتی ہے، کوئی عام چیز تو نہیں خریدی، اتنی بڑی قیمت دے کے انہوں نے خریدا۔ قرآن مجید میں ان کی بار بار ذکر۔ اچھا جی، جنت کے مختلف دروازے ہیں، اور مختلف دروازے مختلف نیکوکار لوگوں کے لیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جو روزے داروں کے لیے، روزے دار اس سے جائیں گے، تو 8 جنت کے دروازے ہیں مختلف اعمال والوں کے لیے، کوئی اس سے جائے گا کوئی اس سے جائے گا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو ایسا بھی ہوگا کہ جو کسی بھی دروازے سے جا سکتا ہو، کسی ہر دروازے سے چلا جائے؟ فرمایا کہ تم ان میں سے ہو، کہ جنت کے 8 دروازوں میں جس سے چاہے داخل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، تو ابو بکر کو دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، خاص آپ کو مخاطب کر کے، اے ابو بکر، ہر آدم علیہ السلام سے لے کر میری بعثت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے ان سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے ان کا ثواب مجھے ملے گا، اور میری بعثت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے ان کا ثواب تجھے بھی ملے گا۔ کون ان کا ایمان کا مقابلہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری امت کا ایمان تولا جائے اور ایک اکیلے ابو بکر کا تو یہ بڑھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی کہ ان سے سبقت لے جاؤں، ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک ایسا موقع آیا، اس وقت میرے پاس مال تھا خوب، ادھر اللہ کے نبی نے بتایا بھی کہ لوگ مال جمع کرو، تو میں نے کہا آج تو میں جو ہے نا سب سے زیادہ مال دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کال کی ہے، میں سب سے زیادہ آج ڈونیشن لے کے جاؤں گا، میرے خوب مال ہے، اور ابو بکر کے بعد تو اتنا آج ہے ہی نہیں، تو یقیناً آج تو میں بڑھ گیا۔ اب انہوں نے مال کا کیا کیا؟ آدھا کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا آدھا آدھا، نصف لی و نصف اللہ، آدھا میرے لیے آدھا اللہ کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ۔ تھوڑی دیر بعد یہ بھی آ گئے عاشق صادق، اور سارا سامان رکھ کے رکھا۔ پوچھا نبی علیہ السلام نے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کافی۔ حضرت عمر کہنے لگے
کہ خدا کی قسم ابو بکر میں تجھ سے نہیں آگے ہو سکتا. اب ان کا آدھا چاہے اس کے سارے سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، وہ تو سارا ہی کچھ لے. کسی نے کیا خوب کہا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب ایک آخری بات کر کے بات پوری کرتا ہوں، وقت بھی مکمل ہو گیا. جب اتنی قربانیاں ہو گئی نا تو صحابہ کرام فرش زمین کے اوپر ان کی سخاوت کے چرچے کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. ادھر عرش بری پہ اللہ رب العزت نے بھی ان کی سخاوت کے تذکرے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل امین آتے ہیں، صدیق اکبر بھی وہاں محفل میں موجود ہیں. جبریل امین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے. اور یہیں پہ بس نہیں، آگے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو. اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں پرانا کپڑا پہنا ہوا تھا جس کو پیمند لگے ہوئے تھے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. اس شان سے دربار نبوت میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین آئے، کہا اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں. اور یہ پوچھتے ابو بکر سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کہ اللہ پوچھ رہے کیا تم مجھ سے راضی ہو ابو بکر اس حالت میں. نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، رو پڑے اور 3 دفعہ فرمایا میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک عجیب بات جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو بتائی. کہا آج حاملین عرش، 8 مقدس فرشتے، انہوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے عرش بری پر جو فرش زمین پر ابو بکر نے پہنا ہوا. اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی www.darsequran.com